پڑھیں گے درجہ ذیل کی تعریف اور حکم بیان کرے۔ مشترک، مؤول، مفسر اور محکم بھی ہے۔ ان ساروں کا میں ایک ہی دفعہ اس کا خلاصہ وہ جو ہے نا وہ بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، کہ مشترک کسے کہا جاتا ہے، مؤول کسے کہتے ہیں، مفسر کسے کہتے ہیں، اور محکم انہوں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن محکم بھی میں وہ بتا دوں گا۔ مشترک کی تعریف یہ ہے کہ مشترک یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ معانیوں کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو تو اس کو مشترک وہ کہا جاتا ہے۔ اور ایسے بہت سے الفاظ قرآن مجید میں احادیث کے اندر بہت سے معانی وہ استعمال وہ ہوئی ہیں، جیسے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، جیسے لفظ عین ہے، لفظ ساق ہے، اور اسی طرح وہ بھی ہے لفظ مشہور مثال اس طرح قروء کا لفظ ہے جو کہ طہر اور حیض دونوں میں کیا ہے وہ مشترک ہے، کہ طہر کے لیے بھی لفظ مستعمل ہوتا ہے اور اس طرح حیض کے لیے بھی لفظ مستعمل استعمال ہوتا ہے، تو یہ مشترک وہ لفظ ہے۔ تو مشترک ایسے لفظ کو وہ کہا جاتا ہے جو دو یا زیادہ معانیوں کے لیے وہ وضع وہ کیا جائے، جیسے انہوں نے مثال لی کا لفظ عین ہے کہ لفظ عین چشمہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جاسوس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مثال میں نے آپ کو وہ بھی بتا دیا۔ تو مشترک کا حکم یہ ہے کہ لفظ مشترک جب دو یا دو سے زیادہ معانیوں کا احتمال رکھتا ہے، اس میں جب ایک معنی کو ترجیح وہ دیا جاتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا وہ واجب ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ تو اسی کو مشترک وہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مؤول۔ مؤول کسے کہتے ہیں؟ مؤول بھی انتہائی آسان ہے، اس میں اتنا وہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس میں مثال کے طور پر مؤول کی تعریف یہ ہے کہ مؤول سے مراد مشترک کا وہ معنی ہے جو کئی معانیوں میں سے قیاس یا خبر روایت سے متعین یا راجح قرار پایا جائے، یا اس کی آسان تعریف یہ ہے کہ مؤول وہی مشترک ہے لیکن جب دو یا زیادہ معانیوں میں سے ایک معنی کو ترجیح دیا جائے تو جس معنی کو ترجیح دیا جائے گا وہ مؤول بن جائے گا۔ جیسے لفظ قروء ہے نا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو قروء مشترک تھا، پہلے طہر اور حیض دونوں کے لیے استعمال تھا، پھر احناف نے حیض لیا اور شوافی نے طہر لیا، تو لہذا جنہوں نے جو معنی بھی لیا وہ پھر کیا ہوا، وہ مؤول ہو گیا، تو اسی کو مؤول وہ کہا جاتا ہے۔ پھر مؤول کے بعد آ جاتا ہے مشترک اور مؤول، اور پھر اس کے ساتھ مفسر۔ مفسر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مفسر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی تفسیر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سے کہ اللہ فرماتے کہ میں نے سود حرام کیا، میں نے سود حرام کیا، یا اللہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، یا اللہ فرماتا ہے کہ زکوٰۃ دے دیا کرو۔ تو یہ چیز ایسی ہے نا کہ یہ اجمال ہے، مجمل ہے، اس میں تفصیل نہیں ہے، اس میں تفسیر نہیں ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے سود کو بھی کیا کر دی، اس کی بھی تفسیر وضاحت کر دی، نماز کی بھی تفسیر اور وضاحت کر دی، زکوٰۃ کی بھی تفسیر اور وضاحت کر دی، تو وہ کلام اس کے بعد آپ علیہ السلام کی تفسیر کی وجہ سے وہ مفسر وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ مفسر کی تعریف ہو گئی، مثال یہ میں نے آپ کو دے دی۔ اور آخر میں محکم ہے، چوتھے انہوں نے بیان تو نہیں کیا لیکن محکم بھی ہوتا ہے، وہ میں بتاتا ہوں۔ محکم وہ لفظ ہوتا ہے یا وہ کلام ہوتا ہے جو اس درجہ وہ واضح ہو کہ اس میں کسی قسم کی شک و شبہ اور مزید وضاحت کی ضرورت ہو وہ نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ محکم ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء خبیر، اللہ ہر چیز پر خبردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق اور مالک، اس میں کوئی شک نہیں۔ یا قرآن کی اور ایسی آیت ہے نا کہ جس میں کوئی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا، تو وہ کیا ہے، وہ سارے کے سارے وہ محکم میں وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشترک، مؤول اور اس طرح مفسر اور محکم کی وہ تعریفات وہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آ جائے حقیقت اور مجاز، صفحہ نمبر 199 پر، کہ حقیقت و مجاز کی تعریف کیا ہے اور یہ کی تعریفات کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ حقیقت اسے کہا جاتا ہے کہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو اور اسی وضع کی گئی معنی میں اس کا استعمال ہو اس لفظ کا، تو وہ حقیقت کہلاتا ہے۔ اور مجاز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لفظ کو غیر ما وضع لہ، معنی وضع لہ، کہ لفظ کو ایسے معنی کے لیے استعمال کیا جائے کہ جس کے لیے وہ لفظ حقیقتاً میں
وضع تو نہ کیا گیا لیکن آپ اس میں استعمال کریں تو اس کو مجاز وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کی مثال یہ ہے جیسے چاند کی جو سفیدی ہے نا، چاند کے لیے یہ حقیقت ہے، اور چاند کی جو سفیدی خوبصورتی ہے یہ خوبصورت شخص یا خوبصورت عورت کے لیے، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ چاند کی طرح ہے یا فلاں عورت چاند کی طرح ہے، تو وہ چاند کی طرح ہوتی، وہ چاند نہیں ہوتی۔ تو چاند کی خوبصورتی کسی مرد عورت کے لیے استعمال کرنا یہ مجاز کہلاتا ہے، اور اسی طرح چاند کی سفیدی چاند کے لیے استعمال کرنا یہ کیا ہے، یہ حقیقت وہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر حقیقی معنی میں وضع استعمال ہوا ہے۔ یا مثال کے طور پر بہادری شیر کے لیے حقیقت ہے، اور بہادری انسان کے لیے کیا ہے، یہ مجاز ہے۔ مثال ہم کہتے ہیں نا کہ زید کالاسد فی الشجاعہ، یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ زید اسد کی طرح، کس میں، یعنی بہادری میں۔ تو یہاں پر یہ زید اسد تو نہیں ہے کہ زید کالاسد زید شیر کی طرح ہے، لیکن بہادری میں شیر کی طرح ہے، تو یہ مجازی معنی کا استعمال وہاں پر وہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسی مثال انہوں نے بھی دی ہے، لیکن میں نے اپنے الفاظ میں مختصر کر کے ان کو وضاحت کے ساتھ وہ بیان کر دیا۔ پھر صفحہ 200 پر آپ دیکھیں کہ حقیقت متعذرہ، حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ کی تعریف کریں، اور ان کی مثالوں کے ساتھ ان کی وضاحت بھی کریں۔ تو میں آج یہ بھی اپنی الفاظ میں